الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع احباب ذوق اور محبت کے ساتھ نذرانہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. ذرا تھکے تھکے احباب ایک دفعہ پھر پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت، علاقہ بھر دے عشاقان مصطفیٰ اور جمیع عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ سب دوستانوں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. بالخصوص اج دے اس خوبصورت پروگرام دے منتظمین، اللہ تعالیٰ بھائیاں دے رزق مال و جان اندر دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. میرے تو قبل یقیناً آپ دے علاقہ دی رونق اسمبا مسمہ حضرت قبلہ علامہ مولانا پروفیسر ممتاز احمد صدیقی صاحب خوبصورت جامع پرمغز باذوق گفتگو کر رہے سن. میں تو استخارہ یہی کر رہا سا بھی اج کتے صدارت ہو جائے. خطابت ساری حضرت کول سی اج تے کیونکہ میں پچھلی رات بھی نہ سو سکا، سارا دن بھی اج حضرت مفتی اعظم پاکستان تشریف لائے ہوئے سن. میں چند منٹ واسطے چند معروضات عرض کراں گا. اج دا ایک خوبصورت پروگرام فکر امام احمد رضا دے عنوان تے خوبصورت پروگرام دا انعقاد ہے. اور فقیر پہلے بھی ایک مرتبہ حاضر ہویا سی اور اج بھی میں اعلیٰ حضرت دی فکر اس تو اگے کہیے بادشاہو گل عشق و محبت دی کریے تے زبان اعلیٰ حضرت دا نام لے لے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ساڈا محبت دا رشتہ اس وجہ تو ہے کہ امام احمد رضا دی غیرت، عشق رسول اور کائنات عالم دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں نو جس انداز وچ حضرت میرے تیرے امام اعلیٰ حضرت بریلوی جواب دے چھوڑیا، قیامت تک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص اہل حق علماء عوام خواص جوان کتے بھی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بریلوی دے کردار نو بیان کرن لگیاں شرمندگی نہیں ہوئے گی. وہ دی وجہ ہے جدہ تعارف عشق ہوئے، جدہ تعارف محبت ہوئے، جدہ تعارف ہی ادب ہوئے. مزید اگر بات ذرا کھول کے کراں، یہ میرا عنوان نہیں، صرف میں ایک دو باتاں یہ دیتے عرض کرنا ہاں. مزید اگر بات کھول کے عرض کراں تو کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سن دیاں چاہ دے پھٹے تے بہ کے بھی دوویں انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لاوے تے شناختی کارڈ نہیں دسنا پیندا. فرنٹ سیٹاں والے بندے یا جگہ بدل لو، ٹھیک ہے جناب. پھر عرض کرنا وا پھر کونوں شناختی کارڈ کڈ کے دسنا نہیں پیندا. چلو اجے بھی تسی ذرا پیچھے ہو، اسی ذرا مزید کوشش کرنے ہاں. جمعے والا دن ہوئے تے سارے بندے جمعہ پڑھ کے چلے جام تے جڑے عاشق بوئے تے کھلو کے بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دی مڑ دسنا نہیں پیندا. اذان فجر دی ہوئے یا زور دی ہوئے یا عصر دی ہوئے یا مغرب دی ہوئے، اذان تو پہلے بڈھا بابا بھی ہوئے تے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے تے سانو دسنا نہیں پیندا. لوکی آپے سے آن کے آندے نے بریلوی آ چلو بادشاہ اسی تہاڈے نال کیونکہ تگڑے تقریر تے حضرت کر لی، میں تے تہاڈے نال مٹھی مٹھی جی گل کرنی ہے. پھر ایک واسطے ایک منٹ واسطے اگر اللہ تہاڈوں مدینہ شریف لے جائے
ان تو تسی اوکھے جا سو میں پھر آنا اللہ تو لے جائے مدینہ شریف. دسو جی اللہ ممتاز صاحب وہ 310 نمبر گیٹ دے پیچھے بھی کھلو کے جھکا کے نظراں تے بن کے ہاتھ تے سجن دے روزے رخ کر کے بندہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دسنا نہیں پیندا کوڑو لنگر والا آندا بریلوی آ. چلو پا جی تمہیں ایک اور موقع دینے ہاں بس لبتے جانا ان کو 15-20 منٹ پھر کو تواڈے رنگ والے پاسے ہونے ہاں جے تمہیں سمجھ آ جائے تا گل صدیق اکبر دی افضلیت دی ہوئے گل حضرت فاروق اعظم دی ہوئے گل پیر عثمان دی ہوئے گل مولا علی دی ہوئے سار اٹھا کے گل کرنے والا گل کرے گا پھر دسنا نہیں پائے گا لوگ پہچان جان گے بریلوی آ. گل مخدومہ کائنات دی عزت و عظمت دی ہوئے گل حرمت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بناب دی حرمت دی ہوئے حضرت مولانا ممتاز صاحب جے گجرا والے تے موڑ امن آباد کسی مسجد وچ بیٹھ کے شان صحابہ تے آل بیت بیان کرن تے پھر سانو کسی ملنگ نو دسنا نہیں پینا وہ آپے سمجھ جائے گا بریلوی ہے. یہی تو وجہ ہے بھی آج کا کئی جانور کہتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں. میں کہا تانوں پوچھیا کنے جناب تواڈے نال ساڈا سوال کوئی نہیں کہ تسا سانو یہ جواب دیو کہ اسی بریلوی نہیں ہیں قادری ہونے پہ شرمندگی نہیں ہے. تم کہتے ہو جس طرح قادری ہے روسل وردی ہے فریدی ہے چشتی ہے اسی طرح اگر یہ نسبت قائم ہو جائے کہ میں امام احمد رضا والا بریلوی ہوں تو اس میں کون سی شرم ہوگی. کیا اس بابے نے اس قوم کے بچوں کو گستاخ نہیں بنایا زہرا کے بابا کا وفادار بنایا. عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت. آپ تو سمجھ آ گئی اوے آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہلو جلو ہوں دس پی اس بابے نو میں تو وطن نال سلام کیوں نہ کراں. چلو کوئی مسئلہ نہیں تو ایک موقع اور دینے غوث پاک دا صدقہ 11 موقع تواڈے بھئی آلہ حضرت بریلوی میں تواڈے نال کو بہت وہ تگڑیاں گلاں نہیں میں تو تواڈے نال گل کرنی جڑی تواڈی دماغ تک سفر کرے. یہ کیڑی گل ہوئی بھی آج کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کی گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل و اولاد و ازواج و اصحاب و بنات کی کرے اور بازار میں کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ متعصب آدمی ہے. میں کہا امام احمد رضا کا غلام بریلوی تفصیلیت کی لعنت سے بھی پاک ہے رافضیت کی لعنت سے بھی پاک ہے خارجیت کی لعنت سے بھی پاک ہے ناسبیت کی لعنت سے بھی پاک ہے. جس بابے کا مقام یہ ہو تن سے در در سے سگ. یہ کیڑا مسئلہ ہویا بھی اعلیٰ حضرت بریلوی بالکل ایک تعارف کروانا ہوئے تو انہوں کو مسلک نال سنتاں اتائیں میں اپنے کئی خطابات جے گل کر چکا شان صحابہ بیان کرا شان آل بیت کرا عظمت مصطفیٰ بیان کرا نبی علیہ السلام دے کمالات بینات معجزات بیان کرم تو بعد اسی کائنات عالم نو دسنے آ ساڈا تعارف ایک ہی ہے آئی ایم سنی حنفی بریلوی. اس واسطے جناب تسی بھی اس تعارف تے کدے شرمندگی کرنی تو سکھایا گیا تھا دسو بھی اعلیٰ حضرت دی گئے تو پوری دنیا کا اس گل نو من گئی بھی امام محمد رضا ہوئے عشق نہ ہوئے نہیں ہو سکتا. ہوں جناب آؤ آپ فکر امام محمد رضا دی طرف سفر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت دی فکر اگر ایک لمحے بیان کراں تے او دا نا ادب ہے. دوبارہ بھائی جان دوبارہ سچی بات ہے دن رات سفر کر کر کے مزاج بھی بوجھل ہے. میں تو دل دی گل دس رہا اس وقت جان کے ڈاکو کم ہیں ایمان کے ڈاکو زیادہ ہیں. لاؤ جی آپ مجھ سے زیادہ شاید سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں. ایک مولانا دکھاؤ جس کا کلپ اس لیے بنا ہو کہ مسجد نہیں جانا. ایک مولانا دکھاؤ جس کا کلپ یہ بنا ہو کہ داڑھی نہیں رکھنی. ایک مولانا یہ دکھاؤ جس کا کلپ یہ بنا ہو کہ آپ نے سچ نہیں بولنا. ایک مولانا یہ دکھاؤ کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ تہجد کے وقت تو مسجد میں کیوں جاتا ہے. آہستہ سی بات کرتا ہوں اگر دل کو لگے تو پھر دل والے بندے بول پڑیں او تو میں سچی آنا ایسے کوئی بھی کلپ تو عمل تو نہیں روکے گا. لیکن جدوں بھی تسی کوئی فتنہ ویکھو گے مارکیٹ اندر خواہ او کسے بھی شکل چوئے اس قوم دے جوان نو ادب تو روکے گا. یہ مطلب ہے عمل تو کوئی نہیں روکے گا لیکن جڑا صحابہ دے ادب تو روکے وہ بھی فتنہ
جیڑا اہل بیت دے ادب تے روکے وہ بھی فتنہ, جیڑا بنات مصطفیٰ دے ادب تے روکے وہ بھی فتنہ, جیڑا اصحاب مصطفیٰ دے ادب تے روکے وہ بھی فتنہ, جیڑا داتا علی دے ادب تے روکے وہ بھی فتنہ, جیڑا مہر علی دے ادب تے روکے وہ بھی فتنہ, جیڑا غوث جلی دے ادب تے روکے وہ بھی فتنہ. آہستہ دی گل قتل نہ کر دینا. جیڑا ادب تے روکے فتنہ, جیڑا ادب سکھائے بریلوی یا سب تو بڑا مسئلہ کہ آج اس قوم کے بچوں کو بے ادب بنا دو, سب ادب نکل جائے گا تو ایمان نکل جائے گا. معاشرے کا حسن ہے ادب کی وجہ سے, اور ایمان کا چوس ہے ادب. ہر رشتے کا حیا سلامت ہے سبب ادب ہے. قرآن و حدیث میں ہر رشتے کا ادب بیان کیا گیا. تیرے بریلی والے بابے تک گل لگی ڈاڈی کی تھی, فرمایا ادب اور ایمان کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے. ادب ہے تو ایمان ہے. قیامت تک بات سے نچ رکھنا, جدے وجود ادب ہوئے گا وہ وجود ایمان ہوئے گا. تو پھر اگلا جملہ بھی بڑا لطیف ہے, جو تسی غوث پاک نو بھی جان دے ہوتے. ہاتھ من کے ذرا سبحان اللہ کہو نا. اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد پیر پیراں میر میراں محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی پیر ماں دستگیر ماں تیرے میرے پیر. اب 11ویں شریف کے صرف کھیر یاد نہیں رکھنی, غوث پاک کی یہ بات بھی کم از کم اپنے سوشل میڈیا پہ لکھیں, فیس بک پہ لکھیں. رات کو مولانا بتا کے گئے ہیں, تیرے میرے پیر دی گل سن کے میری تھکاوٹ تو اتر جائے گی, پر تواڈے بھی چہرے تمہیں پتہ لگ جائے گا. تیرے میرے پیر سے پوچھا گیا ادب کیا ہے, فرمایا سنو, ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. اور دوبارہ یہ گل ادب والی ہے تو پھر اس پاسے والے بندے ڈھیلے نے. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. شکریہ یا چہرہ تھلے رکھنا یا دب کے بولنا. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. سوائے گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا. یہ وصف ہے. فرنٹ سیٹاں والے بندے اچھی سبحان اللہ اللہ. پھر ایک بابا ہے نا عبداللہ بن مبارک ہے. آپ سے پوچھتے ہیں بادشاہ ادب کیا ہے, فرمایا زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑا ادب بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا ادب جس کے پاس علم ہو وہ تو دائیں بائیں ہو سکتا ہے, پر جس کے دامن میں ادب ہو بے ایمان ہو کے نہیں مر سکتا. یہ ادب کی شان ہے. حضرت امام مالک ہجے آپ 8 تے پہنچے ہیں, 11 پورے کرنے ہیں. میں یہ موقع ہی دے رہے ہیں. سکتا امام مالک آ سکھاؤ اپنے منڈیاں نو بادشاہ سادہ جی. ایک منٹ میں مٹھا ہی بول رہا ہوں, سونے مٹھا بالکل ٹینشن نہیں لینی. حضرت امام مالک کیا لطیف جملہ جناب, میں آہستہ بولنا. آپ دی والدہ اپنے بیٹے لے کے ایک وقت دے امام کول گئی ہیں, فرمایا میرا پتر ہے مدرسے داخل کر لو. اور سمجھ آ رہی؟ استاد آ کے بی بی تیرا پتر حفظ پڑھے گا, ناظرہ پڑھے گا, تیرا پتر کی پڑھے گا. میں دوبارہ کہہ رہے ہیں, استاد صاحب میرے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرو. ماں نے پوچھا استاد صاحب نے پوچھا ہاں بھائی بی بی تیرا پتر حفظ پڑھے گا, ناظرہ پڑھے گا, قرات پڑھے گا, حدیث پڑھے گا. آہستہ میں بولنا, دب کے میں بولنا تو خیر ہے پر سن لینا. فرمایا استاد صاحب میرے بیٹے کو علم بعد میں پڑھانا, ادب پہلے سکھانا. چلو بھائی 2 بندیاں نو اجے سی پھر ایک باری آنا. فرمایا استاد صاحب میرے بیٹے کو علم بعد میں پڑھانا, ادب پہلے سکھانا. خدا کرے بریلوی ہوتے تو اس گل تے چاس آئے. کیوں؟ علم والا ہلاک ہو سکتا ہے, ادب والا کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا. یہ شرف ہے. ایک موقع اور تو دینے ہیں. ایک ہے ادب, ایک ہے عمل. موبائل جیب سے بات چھو. ایک ہے ادب. بھائی کارے یونیورسٹی کا بچہ جس کو جیلمی کا زیادہ چاہتا ہے ذرا 15 منٹ سونے سنو. ایک ہے عمل, ایک ہے ادب. ساڑی خیر ایک آدھے من پسند مولوی نو پوچھنا عمل قبول کب تو ہوگا. بالکل جناب, میں تو آڑے سامنے قرآن پاک دیا 11 آیتاں باقاعدہ میں نوٹ کی تھیاں.
اور انہاں دا پورا اگر خلاصہ بیان کراں تے آپ نے اس خلاصے تے بولنا ہے میری طبیعت خوش ہو جائے. اے ذہن وچ رکھنا بچو ایک عمل ہے یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فی المؤمن. یہ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا قرب قیامت فرمایا مسجداں بھریاں ہون گیاں پر سینے ایمان سے خالی ہوں گے. اس کا مطلب ہے صرف مسجد چاند دا نام امام نہیں ہے, صرف جناب ایڈی داڑھی تے پگ تے جبہ دستار کا نام فقط امام نہیں ہے. ایک ہے ادب اور ایک ہے عمل. یہ بات واللہ العظیم میں علماء و سادات کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, عمل اس وقت تک قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک عمل کے وجود میں ادب کا نور نہ آ جائے. بات میں دوبارہ اس غلط میں کر رہا ہوں, شاید لائیو چل رہا خطاب کئی موبائل ہیں. اس وقت تک عمل قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا, نہیں پہنچ سکتا, نہیں پہنچ سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بولیا جے ذہن وچ رکھنا عمل اس کا قبول ہوگا جس کے وجود میں رب دے سجنا دا ادب پیدا ہو جائے گا. ایک موقع تو انو ہور دے رہے ہیں بادشاہ. عبداللہ بن عباس ہیں جی, حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس. میں اس سے بات کرتا ہوں جو کہتا ہے جی بابے شاہی کوئی نہیں. میں اس سے بات کرتا ہوں جو کہتا ہے بے شاہی کوئی نہیں. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں ظالم آدمی تو جانتا نہیں ہے یہ قرآن ہے. قرآن تو کہتا ہے اپنے ابے کا بھی اتنا ادب ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے اف ولا تنہرہما, مٹھا بول یا دب کے بول. سچی دس ہے جو دین اپنے ابے سامنے اف نہ کرن دے وے وہ دین زہرا دے بابے دا کنا ادب سکھاندا ہوئے گا. ایک سیکنڈ, عبداللہ بن عباس ہیں. آپ نو گل سمجھ آ رہی ہے؟ سیر لاؤ سیر لاؤ سیر لاؤ سیر لاؤ. سید عبداللہ بن عباس. چلو جی آستہ آستہ سنونے ہیں. نبی علیہ السلام دی وارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کر لی یا رسول اللہ ساری دیہڑی تواڈے نال ہی رہنے ہیں, آج رات تواڈے نال بھی رہنا ہے. کیسا لطف اور منظر اور کیسا حسین کیفیات تھی. کیا میں مولوی آپ کو لفظوں میں سنا دوں؟ نہ میرے پاس لفظ ہیں. کیسے لمحے ہوں گے جب مالک سامنے ہوں گے. خدا کرے دل ہو پھر عقل بھی ہو پھر کوئی محسوس کرے. میں پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں اس بات کو اگر آپ کو چس آئے. کیسا لمحہ ہوگا بخت عبداللہ بن عباس کے سامنے چہرہ مصطفیٰ. حضور رات بھی تواڈے کول جانا بالکل تواڈے سمجھان واسطے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ رات کو نبی علیہ السلام کے یہ دونوں ہاتھ بندے ہیں, نبی علیہ السلام کے معمولات کیا ہوں گے, حضور رات کیسے گزاریں گے. فرمایا نبی علیہ السلام نے نماز عشاء پڑھی, حضور گھر تشریف لائے, حضور نے آرام فرمایا, میں بھی سو گیا. بوقت تہجد حضور اٹھے, اللہ کا واسطہ دونوں میرے ہاتھ بندے ہیں. عمل قبولیت کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے وجود میں ادب کا نور نہ ہو. بالکل تین بندے چو ایک ہی لیا, دو اجے میں بیٹھے آ. پھر ایک موقع پائی دینا میں. حضرت عبداللہ بن عباس, ہم تو اپنی مزاج سے تقریر کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار آرام فرمایا, میں بھی سو گیا. نبی علیہ السلام بوقت تہجد اٹھے, میں بھی اٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا, میں بھی وضو کر لیا. آہستہ نہیں دب کے بولنا جو گل سمجھ آئی. میرے نبی علیہ السلام نماز واسطے نماز تہجد واسطے تشریف لائے. اپنے نال سرکار نے حضرت عبداللہ بن عباس تو بھی کھڑا کر لیا. چل بھیا عبداللہ پھر رب دی سامنے جھکیے. جان نماز شروع کی تھی, ذرا میرے حال تک نا کوئی بیٹی باڈی لینگویج بھی ہے. ان نماز شروع کی تھی, سرکار عبداللہ بن عباس کو ساتھ کھڑا کیا. حضرت عبداللہ 4 قدم پیچھے نماز دے وچ. میرے نبی علیہ میرے حال تک نا نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ سے پھر عبداللہ کو پیچھے سے یہاں کھڑا کیا, پھر ہاتھ یہاں رکھا, عبداللہ پھر پیچھے. 3 کیٹیگریاں نے جناب, یا بول پو, یا چہرہ تھلے, یا ہلکی جی مسکراہٹ. کوئی تو کم کھڑا. یہ دوران نماز ہیں. اس قوم کے بچوں کو زنانہ نہ بناؤ, دیوانہ بناؤ اپنے نبی کا. ہیں نبی علیہ السلام تو حضرت عبداللہ 4 قدم پیچھے,
دوران نماز سرکار نے پھر حکم فرمایا, عبداللہ پھر یہاں آ گئے, پھر 4 قدم پیچھے, پھر 4 قدم پیچھے. ہن پاپ پنجابی دسنے آ, نماز مک گئی تے مالکہ فرمایا اساں تینوں عبداللہ ایتھے ٹھل دے ساں تے پیچھے کیوں جاندا سے؟ اس تقریر تو بعد یا تقریر کرنی ہے تو یا اس گل تو بعد میں تقریر چھڑ دینی ہے. بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہاں, سرکار نے فرمایا عبداللہ اساں تینوں ایتھے ٹھل دے ساں تے پیچھے کیوں جاندا سے؟ ہن میں آہستہ بولاں تے کیمرے والا وی تے جڑے جوان کھڑے نے, جے گل چنگی لگے تے بولنا. جھکا کے نظراں بن کے ہاتھ عبداللہ بن عباس نے عرض کیتی, زہرا دے بابا اگ لاؤنی اس عبادت دی جڑی یار دی برابری وچ پڑی جائے. نہ میں دوبارہ, چلو جی دوبارہ سنا دینے ہیں. میں پھر کسی بندے بات تھلے نہ بیکھا. یہ دوران نماز ہے, ہمیں بتانے والوں دین, یہ اس سے بڑا عبداللہ بن عباس عبر الامہ مفسر قرآن ہے. اگر یہ دین نہیں جانتا تو تیرا باپ دین جانتے. سرکار نے فرمایا عبداللہ پیچھے کیوں گیا سے؟ چکیاں نظراں بننے ہاتھ روندیاں کھانال. جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا زہرا دے بابا آگ لگانی ہے اس عبادت کو جو عبادت یار کی برابری میں پڑی جائے. کیوں؟ عبادت تو ہی قبول ہے جدے تن وچ بھی ادب ہوے, جدے من وچ بھی ادب ہوے. نہ سارے بریلوی بولو سبحان اللہ. بالکل جسے اپنے پیر سے مسئلہ ہے وہ ہاتھ تھلے رکھے, تب کہ کو بریلوی ہو سبحان اللہ. یہی اہل سنت کا مذہب ہے. اب میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں. حدیث کرتاس پہ بھونکتے ہو چرسیوں, باتیں کرتے ہو کہ حکم نہیں مانا. لگاؤ عبداللہ بن عباس پہ فتویٰ, کرو جرات عبداللہ بن عباس کے خلاف. آندے جی عشق سی تے میں کہا چوڑے اوتھے بھی عشقی سی. ایک موقع پائی توانوں, موبائل پہ ابھی نوٹ کر لو, یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے. آیت نازل ہوئی, علماء موجود ہیں. اب بتاؤ ہے دین کی روح ہے ادب. ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے آپ کے بچوں نے موبائل پکڑ لیا ہے, کافر آپ کے وجود سے ادب کا نور چھیننا چاہتا ہے. باقاعدہ مارکیٹ میں ایسے بندوں کو لانچ کر دیا گیا ہے. کوئی صحابہ کے نام پہ انہیں مشکوک کر رہا ہے, کوئی اہل بیت کے نام پہ انہیں مشکوک کر رہا ہے, کوئی اولیاء اللہ کی بات سنا کے انہیں مشکوک کر رہا ہے. اور بغیرتو, اگر نبی علیہ السلام کے پاک پاکیزہ نسبتوں کا ادب نہیں ہے, کس لیول کا تو مومن ہے؟ مومن وہی ہوگا تجھ سے در. چلو اشارے نال ہی کام چلاونے. آیت نمبر 2, اے ایمان والو اگر رسول اللہ کے سامنے آواز بلند ہو گئی, اللہ کا واسطہ ہے یار, اگر آواز بلند ہو گئی, ہر شے برباد, وَأَنْتُمْ لَا, علماء موجود ہے, یہ پنجابی دا ترجمہ ہے, تم پتہ بھی نہیں لگنا. میں پھر آہستہ, اوے ایسی بارگاہ کا ادب محسوس کرو میری قوم کے جوانوں. وہ ویل چیئر والا بابا یہی سکھاتا دنیا سے گیا ہے یار. میں نے سیالکوٹ بھی کہا تھا, اب بھی کہا ہے, اس بابے کو بھی اس امام محمد رضا ہو یا خادم حسین رضوی ہو, ہم ان بابوں کو چھپ چھپا کے یا لمبے پہ کے نہیں بلکہ بازار سرے عام دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. کیوں؟ اس بابے نے اپنی قوم کے بچوں کو رجب بٹ جیسا کتا نہیں بنایا, ممتاز قادری جیسا عاشق بنا دیا ہے. ایک سیکنڈ, آیت نمبر 2, اللہ کا واسطہ ہے میرے دھیان رکھنا مٹھی مٹھی. اگر سجنا سامنے آواز اچھی ہو گئی, ہر شے برباد. تے پنجابی دا اگلا جو میں پتہ بھی اوہ بندہ سنبھالدا انہوں جی دا پتہ لگے. ہائے 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 ہائے, وہ سنبھالدا بندہ وہ شے نو جی دا
بے تشبیح نہیں ساڈے پنڈਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਛਿੜਕਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਠ ਵੀ ਪਵੇ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਪਵੇ ਤੇ ਚੋਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਸੀ اللہ آندہ میں سجن دے گستاخ نو پتہ ہی نہیں لگن دینا تھوڑا ایک موقع اور گجرالے والے ہو مٹھا 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 اجے نہیں نتیجہ آخر تے تقریر پوری آخر پہ آپ کو نتیجے کے ساتھ فرمایا اگر حضور کے سامنے آواز اونچا ہو گئی صرف خواہ یہ کہنا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں نعوذ باللہ یا نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی ہلکا جملہ بولنا نہیں کبھی یہ ادب بھی امام محمد رضا سے سیکھنا کی کہنا حضور نو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور او کدھے کہ نعت خان صاحب سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا آخری یہ جملہ میں نے بڑا پسند ہے تیرے تو وصف اب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ حیران ہوں میرے کیا کیا کہوں ہم بات پھر شعر والی طرف نہ لے کے جائیں واپس آ جائیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور کے ایک صحابی ہیں تعارف بھی سن لو جناب نام ان کا ثابت بن کیس ہے نام کیا ہے ثابت بن پہلا نام دوجا تعارف خطیب بڑے ڈاڈے ہیں یہ تھے نہیں سبحان اللہ کہنی بخت حسان کے نعت سناتے تھے جب حضور نے فرمایا او میرا ثابت کھڑا ہو خطاب سنا تیسرا تعارف زیرک بڑے تھے عقل مند اتنے تھے کہ نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کرتا حضور میں نے فلاں بات کا فیصلہ کروانا ہے سرکار فرماتے تھے اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو تو ثابت کے پاس چلے جانا چوتھا تعارف جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے نا جس جنے نے اپنے قبیلے نہ رل کے سب تو پہلے سجن دا نعرہ لایا سی یہ ثابت بن قیس اچھا ان کی آواز قدرتاً میں صرف نوجوان طبقے نال گل کر رہا اچھی بولنے دا نہ تو خطابت نہیں ہو تو جناب 5 منٹ ٹھیک ہو جانی عرش ہے چس لو آواز قدرتاً بلند تھی کئی بندیاں دی ہندی نا گھر چلے گئے اپنے آپ کو ادھر باندھا جہاں اپنے جانور باندھتے تھے کبھی نہ یہ لفظ بولتا آپ کے سامنے میں اتنا روئے 2 دن گزر گئے نہیں آئے تیسرا دن گزر گیا نہیں کڈا مٹھا مٹھا بول رہے ہیں نہیں آئے چوتھا دن گزرا تو سرکار نے خود فرمایا ثابت نہیں آیا ثابت نہیں آیا بخت اس نصیب دا جدا پوچھ حضور لین آہستہ بھائی ثابت نہیں آئے ثابت نہیں آئے جاؤ پتہ کرو 7 پاک عرض کی حضور میرے پڑوسی ہیں اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں ابھی چلتا ہوں فرمایا جلدی جا 7 پاک گئے اللہ رسول کا واسطہ ہے دروازے پہ دستخط دی روتا ہوا بیٹا باہر آیا جناب ساتھ نے پوچھا اور روتا کیوں ہے تیرا باپ کیا ہے اس نے کہا گل سانو بھی نہیں پتا پر 4 دن ہو گئے نے ابے ال ویکھ کے تیاں بھی روندیاں نے یہ انہوں نے گل ہے جڑے بریلوی آ ابے ال رو ویکھ کے تیاں بھی روندیاں تے پت بھی روندے تے ابا ساڈا ساری دیہڑی روندا ہی رہندا تے کھاندا بھی کچھ نہیں تے پیندا بھی کچھ نہیں فرمایا ملاقات کروا ساتھ کی جناب ثابت سے ملاقات ہوئی نا خدا کرے میرے لفظ زبان پہ آسان ہو جائیں سیدنا و مولانا ثابت بن قیس
جب رو رہے تھے تو صاحب نے سبب پوچھا روتا کیوں ہے, کتنا آہستہ آہستہ بول رہا ہوں. انہوں نے کہا رواں کیوں نہ, لٹیا گیا. قرآن کی آیت نہیں کہتی جو حضور کے سامنے اونچا بولے تو اونچا تو میں ہی بولتا تھا. آواز تو میری بلند تھی, میری آواز بلند تھی, میں یہ اونچا بولا کرتا تھا. میری آواز قدر بلند ہے, میں پھر آہستہ بولوں گا. آپ کی سبحان اللہ مجھے داتا نگر سے اکاڑا تک یاد رہے کہ بندوں نے ایسا سنا حضرت سات پاک اس کے اندر نے اوے سرنا اکھاں صاف کر, سارا زمانہ مدینے والے نو یاد کردا ہے, مدینے والا تینوں یاد میں کردا ہے. چل جس کا ہاتھ ساتھ ہو خالہ وہ کسی کتے کا محتاج نہ ہو جو حضور کی عظمت پہ ہاتھ اٹھائے. دب کے بولا کرو یارا. فرمایا ساتھ کے ثابت کرو. کیوں سارا زمانہ مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے, مدینے والا تجھے یاد کر رہا ہے. میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اٹھائے بخت دو بلان مالک. اب میں تو ویکھ رہا سیدنا جناب ثابت بن قیس نے آنکھیں روتی ہوئی آنسو کو صاف کیا. آگے سعد ہے, پیچھے ثابت ہے, نبی کی بارگاہ جھکی نظریں, بندے ہاتھ کپ کپاتا وجود ہے. کو میرے لفظوں کا محسوس کرے. اب بندے ہاتھ ہے, کانپتا ہوا وجود ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. جب ثابت حضور کے سامنے آیا جانتے تو تھے مالک. فرمایا تو روتا رہا ہے میرے ادب میں. پھر موقع روتا رہا. سرکار نے فرمایا اچھا تو نے کھانا نہیں کھایا میرے ادب میں, اچھا تو نے پانی نہیں پیا میرے ادب میں, اچھا تو روتا رہا میرے ادب میں. اور گجرا والے کا سنی. فرمایا اچھا تو نے ادب کیا ہے. فَأَنْتَ عَيْشَ شَهِيدًا وَتَمُوتَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ. جا تیری زندگی عیش کی گزرے گی, موت سعادت کی آئے گی. تو نے ادب کیا ہے, قیامت والے دن جنت میں داخل کیا جائے گا. جی نا 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 ساؤنڈ والا تے سارے بندے کری. پھر فرمایا وانت عیش سعیدہ وتموت شہیدہ وتدخل الجنہ. یہ نماز کا اجر نہیں ہے, یہ روزے کا اجر نہیں ہے, یہ حج کا اجر نہیں ہے, یہ زکات کا ادب نہیں ہے, ادب یار کا ادب ہے جو اللہ نے. پاجی پھر مٹی زندگی عیش کی گزرے گی, موت شہادت کی آئے گی, جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ مطلب ہے جڑا ادب والا ہوئے نا موت انہوں شہادت دی ہوندی ہے جتھے بھی آئے. چلو آپ ابھی پیچھے ہیں, ہم پھر سپیڈ سے آگے گزر گئے. جہاں بھی آئے ادب والے کو موت شہادت کی آتی ہے. میں پھر آپ کے چہروں کی زیارت کروں, علماء موجود ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فست امام الصحابہ و اہل بیت. ہون بھی نہ کو بولے تو منہ تھلے رکھا جائے. مصطفیٰ کا پہلا پیار. واٹس ایپ والے نو سمجھ نہیں ہونی پہلے پیار دی ہے. میں تو انوانا ہوئے میرے نبی کا پہلا پیار ہے, یار بھی اور یار غار بھی. حضرت صدیق اکبر جیسا بادشاہ زبان میں پتھر رکھ کے دیار مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے. کہیں حضور کے سامنے سانس بھی اونچا نہ لیا جائے. پھر ایک موقع دیتا ہوں, یہی سورہ حجرات ہے, اسی کی آیت نمبر 3 ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ رسول کا واسطہ ہے. فرمایا جنہاں سجن دے بوئے دا ادب کیتا, جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست رکھا, ادب کیا ادب کیا ادب کیا ادب کیا. پھر فرمایا 3 انعام اللہ دے گا. 3 انعام رسول اللہ کی طرف سے مل گئے, اب 3 انعام خدا دے رہا ہے. فرمایا اس کا دل تقوی کے نور سے منور ہو جائے گا. لہم مغفرہ, جو ادب کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اجرا عظیمہ, جو ادب کرے گا اسے اجر عظیم ملے گا. جو ادب کرے گا اس کا دل پاک ہو جائے گا. جو ادب کرے گا اس کا دل پاک ہو جائے گا. جو ادب کرے گا اس کا دل پاک ہو جائے گا. ہر اس بندے نو معافی ہے جنہیں کسے دے چوڑ کھا دیا. جو ادب کرے گا اس کا دل پاک ہو جائے گا. یہ مطلب ہے کوئی لاہور میں ادب کرے تو اس کا دل پاک ہوگا, جو اکاڑے میں ادب کرے اس کا
بھی دل پاک ہو جائے. جو موڑ امن آباد میں حضور کا ادب کرے اس کا بھی دل پاک ہے. اوے جو کراچی میں حضور کا ادب کرے اس کا بھی دل پاک ہے. جو بریلی میں حضور کا ادب کرے وہ اس کا بھی دل پاک ہے. جو 14 صدیاں بعد ہن ہر گونگے نو معافی میں دے رہے ہیں پہلے ہی, جو 14 صدیاں بعد بن ویکھیا ادب کرے او دا دل پاک ہے. جنہ چولی چ پا کے بے ادب کیتا ہوئے گا پھر او دا دل کڈا کو پاک ہوئے گا. آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا ہم ایک سپیڈ سے جا رہے ہیں؟ پھر کہتا ہوں 14 صدیاں بعد, سوچو 14 صدیاں بعد بن دیکھے میرے نبی کا نام سنے, آنکھوں پہ لگائے, ادب کرے گا. یہ ادب ہے, حضور کی بات آئے تو اس کی طبیعت پہ سراپا ادب بن جائے. او بھائی یہ ادب ہے, او مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جھومتا ہوا پڑے, یہ ادب ہے. سوچو 14 صدیاں بعد میرے نبی کا ادب کرے, اس کا دل پاک ہے. سچ بتا, جیسے ابو بکر 5000 فٹ کی بلندی ہے, ٹر کے نہیں سجن نو چوک کے گئے. آپ سے میرا پھر سوال وہی ہے, اگر ادب کچھ نہیں ہے, صرف نماز روزہ ہی ہے, تو پھر صحابہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا بچوں, یہ ذہن میں رکھنا, جب تک ادب نہ ہو. تو آج جیل میں کوئی تقریر سن لو, میں نے جی دے ادب دا درس ہو میں نے سینڈ کر دیا جی 0300 پورا 699 92 38. تم اتنے پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو. کسی کے 4 منٹ کے کلپ پہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو میں ایسے کمزور بندے سے کیا بات کروں؟ کیا کریں بادشاہو؟ درد دل ہے اور نظر ہے دل بر کے, سمجھ آ جائے تو شکریہ. ہم تو ادب والے لوگ ہیں. شاہ نہ بھی کو ہوئے تے آکھے میں شاہ اسی او دے بھی گوڑے چومنے. او بادشاہ میں آج گل پہ کرنا, ساڈے پنڈ والے پاسے انج ہی ہوندا ہے, تہاڈا بالکل علاقہ ایویں تے نہیں, میں ساڈے والے پاسے دی گل کیتی, سچی سچی گل. اسی او دے بھی بابا جی تھلے لگنے ہاں. میں ہن ہولی جی گل کردا تے تسی بھی مٹھا نہ بول لینا. جیڑا آدے آپ نو آکھے سید بھاویں جو بھی ہوئے اسی من جانے ہاں, جس دل 14 صدیاں بعد اس جھوٹے دا ایڈا حیا ہے, اس دل سچے حسن دا کیڈا حیا ہوئے گا. یہ اہل سنت و جماعت کا ذوق ادب و محبت ہے. یہ فکر ہے میرے امام کی. صحابہ کی زندگیاں پڑھ لو بھائی. صدیق اکبر جیسا بادشاہ نماز میں ہو, دوران نماز حضور تشریف لائیں. صدیق اکبر صحابہ کا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر جیسا بادشاہ مصلی سرکار اصلاۃ اسلام نماز مکمل کریں. آپ نے سنی ہوئی, میں نتیجے پہ بات کرتا ہوں. بعد حضور فرمایا ابو بکر تینوں آکھیا سی تے کھلوتا رہنا سی. تے صدیق اکبر نے جھکا کے نظریں جو جواب دیا نا ہر سنی بچے کے لیے, کتنی بڑی بات ہے. حضور ابو قحافہ دے منڈے دی اوقات ہے تواڈے ہوندیاں. خالد بن ولید ہو, سیف اللہ ہو, دوران جنگ ٹوپی گر جائے, تلوار پھینک کے چھلانگ لگا دیں, اسی ٹوپی کو اٹھائیں, آنکھوں پہ لگائیں, سر پہ رکھ لیں. بعد میں پوچھنے والے نے پوچھا عبداللہ خالد 15 روپے کی ٹوپی کی خاطر سیف اللہ جیسا بادشاہ, روتی آنکھوں سے جواب دیا. فرمایا ہوئے سجنوں تو ٹوپی دی سی ہے, ویچتے سجنوں دے سر دا ایک وال سیتا ہویا سی. ہون بھی جنہیں نہیں بولنا شالا کدے بھی نہ بولے. گل میں اجدی کرن لگے ہاں بھائی, میں نے سچی میں یہ کدے بدعا نہیں تو دیتی, تو میں تو ویسے تھوڑا گل میں ایڈی تگڑی گل تے دکھ نہ ہوئے. جیڑا حضور دے سر دے والاں دا ایڈا حیا کرے, دس ہوئے زہرا دے لالاں دا کیڈا حیا کردا ہوئے گا. تو بریلویت ادب کا نام ہے. کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ سارے بولو میرے نال جنوں سمجھ آئیے. تو آج
ادب کے ڈاکو ہیں. جب ادب نکل جائے گا پھر ایمان تو آپ پہ گیا, سیکنڈری لگنا. حضور وضو کریں 20 مرتبہ آپ نے یہ روایت سنی ہے, کبھی محسوس کی ہے؟ چلو آج محسوس کرتے ہیں, میں بھی تواڈے صدقے کرنا وا. سرکار وضو فرمائے. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا تو مجھے خدشہ یہ ظاہر ہوا کہ جنگ ہو رہی ہے, گرد ہے. کہتا نیڑے آیا تے گل تو پھر کتے دی کتے اپڑ گئی سی. کتنا آہستہ آہستہ بول رہا ہوں. امام الانبیاء وضو فرما رہے ہیں, سرکار کے بدن اقدس سے لگنے والا پانی کا قطرہ صدیق اکبر زمین پہ نہیں گرنے دیتے. میں تو نہ کیا محسوس کرنا ہے, فاروق اعظم زمین پہ نہیں گرنے دیتے. عثمان غنی ہے, باقی تشریح مولانا ممتاز صاحب تو کسی نے سن لینا, اس تے چل دے گل کرنے والے آپ ہن تے ابھی انہاں کو رہ گیا ساڈے کول. پھر آنے پے حضور کے بدن اقدس سے لگنے والا پانی کا قطرہ, پانی کا قطرہ, پانی کا قطرہ, پانی کا قطرہ, پانی کا قطرہ. لاؤ جی ایک اور میرا سوال ہے, اس کا جواب بھی مجھے کو دے تو فقیر اسے داد بھی دے گا, دعا بھی دے گا. کیا کوئی قرآن کی آیت آئی تھی کہ حضور وضو کرنے لگے نے آجو ہیں؟ لاؤ جی کسی کمزور سی روایت سے ہی دکھا دو. نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا او بلال اونچی جگہ کھڑا ہو جا, بندوں کو آواز دے نبی پاک وضو کا ہو, ساڈا پانی تھلے نہیں ڈگن دینا. حدیث میں آیا. اس کا مطلب ہے دلیل کی محتاج تو عقل ہے, عشق نہیں. نہ قرآن کی آیت آئی, نہ نبی نے خود بلایا, بس حضور وضو کر رہے ہیں. ایک منڈیا بالکل میری گل دھیان نال سننا, میرے کریم کے جسم اقدس پہ لگنے والا پانی کا قطرہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے, زمین پہ نہیں گرنے دیتے. سبحان اللہ کہنی سی ایتھے پر تو نہیں پتہ لگیا. چلو ہوں ہی پتہ لگ جو. او پھر اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے, پھر ہاتھوں پہ آتا تھا تو پھر چہرے پہ لگاتے تھے. اجنا مولیاں صاحب قبلہ پھر دھیان نال وہ اپنے پھر چہرے پہ بھی ملتے تھے. اور ایک گلاں ساریاں ٹھیک ہیں, اور اگلی گل سن, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی چلو ٹھیک ہے. اگر کسی کے ہاتھ پہ وہ قطرہ نصیب نہ ہوتا, وہ نال دن آندا یار تیری ہاتھ سے وہ لگا پانی کا وہ قطرہ جو کبھی حضور کے وضو. ہائے ہائے ہائے, ہم تو عاشقوں سے بات کرتے ہیں بالکل. کئی بندے جہاجی ہوندے ہیں, انہوں تھوڑی تقریر دی سمجھ نہیں آنی. میں پھر آنا کبھی حدیبیہ میں اس وقت آپ کے ہاتھوں پہ وہ قطرہ پانی کا لگا تھا؟ جی لگا تھا. فرمایا پھر ہاتھ شیتی ساڑھے ریڑے لے آنا. اب آنکھیں ہم بند کرتے ہیں ممتاز صاحب, تو ان کی طرف دیکھا تو پھر یہ چپ کر گئے, تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی. آنکھیں بند کر کے بات کرتا ہوں, آپ کی بات ذوق کو سلام دوں گا. جو صحابہ حضور کے بدن سے لگنے والے پانی کے قطرے کا اتنا حیا کرے, پھر ایک مرتبہ بہت مہربانی جوانوں, جو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بہت مہربانی, جو صحابہ نبی علیہ السلام کے بدن سے لگنے والے پانی کے قطرے کا اتنا حیا کرتے ہیں. اور گجرا والوں میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, جو صحابہ نبی علیہ السلام کے بدن سے لگنے والے پانی کے قطرے کا اتنا حیا کرتے تھے, بتا وہ صحابہ محمد کے جگر کے ٹکڑے کا کتنا حیا کرتے ہوں گے. تیرے دل میں کیا نا جیڑا سمجھ گیا پھر ٹھیک ہے. حضرت فرمانا سرکار فرمایا ہو میری زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ. یا اللہ ایک کری جنو بولن دی توفیق ہوئے خیر ہوئے. سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ طیبہ طاہرہ مختومہ محفوظہ ام الحسنین بیدت الرسول, جسے حضور کے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سوچو جو صحابہ نبی کے بدن سے لگنے والے قطرے کا اتنا حیا کرتے تھے, وہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا کتنا حیا کرتے ہوں گے. چنگا بھائی ہوں بس کریے, تسی ٹھگ گئے ہو. پاسے والے بندے جاگ دے آ. تو بریلویت کو سمجھنا ہو تو آسانی ہو جائے گی. اب آپ کو ادب پورا دین ہے.
یہ کیا بات ہوئی بھی یہ کیا توحید کو بڑا خطرہ ہے. میں کہا اچھا تینوں آج سمجھ آئی. اوہ ظالمہ تینوں آج سمجھ آئی. بیٹھ جاؤ سونے تو ہی بیٹھ جاؤ. اجے تقریر فجر تک ہوڑی ہیں, میں پریشان ہوں. جی پچھلا میری گل ہوئی تاں ہی تو مٹھا میں گھنٹہ پورا کرنا. بھائی میرے دل والی گل تواڈے تک پہنچ رہی ہے, کوئی نہیں پہنچ تو بالکل نہیں پوچھنا مولویاں تو مسئلہ اور بڑے نے پوچھنے والے مسئلے. جمعے والے دن سرکار دی صلاۃ و سلام تے درود و سلام والا کھلو کے پڑھنے والا مسئلہ مولویاں تو دل سے پوچھ. کس صحابی نے پوچھا تھا حضور وضو کرنے لگے ہیں, لو جی میں اگلی گل بھی کرنے لگے تو سبحان اللہ سوچ سمجھ کے تے استخارہ کر کے تے نال دے نو پوچھ کے تے واٹس ایپ تے اجازت لے کے انہیں موقع پر حق مولوی دیندا. کئی بندے واٹس ایپ پہ پہلے پوچھتے ہیں ہم یہ کر لیں, انہوں نے بھی موقع ہے. پوری زندگی مجھے کو ثابت کر دے حضور کا ایک منہ مبارک بھی زمین پہ گرا ہو. ویسے میں نے ایک محقق عالم سے کہا تھا یار کہ اگر کوئی ایسی روایت کہیں ملے تو مجھے بتا دے. ایک منہ مبارک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پاس ہوں اور زمین پہ گر جائے. چلو ایک موقع تو پھر اور دینے. یہ کیا ہے, کیا انہیں توحید کا پتہ نہیں تھا؟ یہ ہے اصل بریلویت کی روح. اگر قوم کو سمجھ آ جائے بریلویت کا نام لینا اور صحابہ والے بیت اور اولیاء اللہ اور یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت, اور تعلیمات اعلیٰ حضرت یہ ہی ہیں اور کیا ہیں. صحابہ کی بات ہو تو امام محمد رضا کے قلم سے ادب کا نور آئے گا. اہل بیت کی بات ہو وخا کو ایڈا عاشق تو ہے نے نور تیرا. اچھا اور محسوس کرنا ہے تیری نسل پاک میں ہے وڈا نہیں, اس کو سکھاؤ گے آپ. اور اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے سے کسی نے آ کے پوچھا تھا رسول اللہ کی شہزادیوں کے نام بتاؤ. ہائے 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 واہ بھائی واہ شو. آپ نے فرمایا رضوی لنگر کھا, اندر گئے, وضو کیا, غسل کیا, نئے کپڑے پہنے, پھر تشریف لائے باہر. فرمایا ہون پوچھو. انہوں نے کہا ایڈا اوکھا مسئلہ تو میں کوئی نہیں پوچھیا بھی پونا گھنٹہ میرے باہر ہی بہنا پیا گئی 10 دینا سی. فرمایا چلا ہو گیا تینوں پتہ نہیں ساڈا ابا احمد رضا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بادشاہ پھر کیا بات ہے. اب میں بھی آہستہ آہستہ سناتا ہوں, آپ بھی آہستہ آہستہ سنیں. خدا کرے آپ کو چج اور جائے اور اس بات کی چس لیں اور لذت لیں. میں تو کبھی کبھی پچھلی رات گاڑی میں کہتا ہوں اور نکالو اور لفظ دوبارہ پڑھیں. کیا وقت تھا. اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے جھکی نظروں سے کہا اب پوچھو. سوالی نے کہا بادشاہ میں نے پہلے بھی تو یہی پوچھا تھا. فرمائے اس وقت احمد رضا کے بیٹے کا وضو نہیں تھا. اب ایک وہ ظالم ہے جس نے ہاتھ میں 3 چرس کی سگٹیں ہیں. ہمیں اہل بیت کا عشق اس نے سیکھنا ہے. اب رجب بٹ جیسا بغیرت بتائے گا حیدری کون ہے. کوئی ملنگ سریلا گویا وہ ہمیں بتائے گا کہ حیدری کون ہے. کوئی جھولے لال کنارے لگانے والا لال رنگ دے کپڑے پا کے 3 فٹ نچن والا وہ بتائے گا حیدری کون ہے. میں بتاتا ہوں. احمد رضا کے شہزادے نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے میرے ابے کا نام احمد رضا ہے. تو ہم نے تو گٹھی میں ادب سیکھا ہے. ادب 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 سیکھا ہے. اور تو بات کر رہا ہے رسول اللہ کی شہزادیوں کی, تو بغیر وضو کے رسول اللہ کی شہزادیوں کا نام میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. سچ بتا اس گھر سے بڑا اہل بیت کا عاشق کون نظر آئے گا اس حدیث. یہ تو کو سید نعیم الدین مراد آبادی سے پوچھے کیا ہے احمد رضا. پالکی والا سید. سچ بتاؤ بھی اعلیٰ حضرت دا کچھ شناختی کارڈ ویکھیا سی پہلا بھی. شناختی کارڈ میں اتنے لکھیا شاہ صاحب ہیں.
یہ ہوں تسی آپ ہی میں دستا ہے ایویں سویرے کلپ نہ بن جائے. یہ مطلب ہے سید سچے ہون تو خوشبو آ ہی جاتی نے. اعلیٰ رب تعالیٰ جلدی ہاتھ باندھے. شاہ جی شاہ جی شاہ جی شاہ جی اج بھی کوئی سید ہونے میں دس دیو جناب اتنے کچھ آوری بیٹھے نہیں تو ہونے آدھی پگ انہوں نے پیروں چ رکھ دیں گے. میرے رنگے کروڑاں کتے اس دھول تو قربان جتھے زہرا پاک دے پتر دے قدم لگے نے گلاں کرتے ہو ساڈے نال یار. اور اعلیٰ رب بریلوی آہستہ آہستہ سنا رہا ہوں. شاہ جی شاہ جی شاہ جی ابھی شاہ صاحب آئیں اور میں ان کے سامنے اٹھ جاؤں. ادھر کیسا ماحول ہوگا جب وقت کا امام پالکی سے اتر کے روتی آنکھوں سے بندے ہاتھوں سے اپنی دستار سید کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہوگا ساڑھی اوقات کدوں انج دی ہوگی. پھر رو کے کہا شاہ جی سب کوئی تو تواڈے نانے دی خیرات آ. اسے بریلویت کہتے ہیں. شاہ جی ہاں بھائی احمد رضا کی آپ بس فرمایا نہیں شاہ جی اب پالکی کے آپ بیٹھیں گے. ہزاروں شاگرد ہیں ہزاروں مرید ہیں پھول پھینک رہے ہیں انتظار احمد رضا کا ہو رہا ہے. میرا امام سید کی پالکی کو کندھوں پہ اٹھا کے یہی بتا رہا ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے آلے میں. جو صحابہ کا نام لے کے آل بیت کے ادب سے دور کرے اس سے بڑا لعنتی کون ہے؟ اور جو آل بیت کا نام لے کے صحابہ کے ادب سے دور کرے اس سے بڑا بدتمیز کون ہے؟ تو بریلویت مسلک نہیں ہے، یہ نسبت ہے. اور یہ ہماری غیرت کا نام بریلویت ہے بھائی جی. تو اس پہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بندے کو بھی جناب او پھر بریلوی کیوں آندے ہو تو میں کہا سی آنے ہاں. علامہ آلوسی بغدادی سے کسی نے پوچھا دنیا کی آسانہ کیا ہے اور آخرت کی آسانہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا اور اسی پہ ٹائم ختم ہو جائے گا. فرمایا دنیا کی آسانہ ہے ادب والی زندگی. اور اگلا جملہ بھی سارے دب کے سننا. فرمایا جسے ادب والی زندگی مل گئی اسی دنیا کی ہر خیر مل گئی. تو آج کوئی بندہ ایسی لوز بات آپ سے کرے اور آپ اس کا کلپ سننے کے بعد دل میں سوچ دیں کروڑ باری ڈروئے کروڑ مرتبہ ہماری اوقات اور لیول کیا ہے کہ ہم انہیں تولیں جڑے ستے آج حضور دے نال پے نے. ہم ان پہ اپنے لفظ کھولیں جن کے لیے حضور نے ممبر چھوڑا ہے. ہم ان کے متعلق اپنے وجود میں شک رکھیں جنہیں حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فاز علی مولا. ہماری طبیعت ان کے لیے خراب ہو جنہیں تک کہ حضور فرمائے حسن تو میرا سردار بچہ ہے. تو حضور کی اولاد ہوں ازواج ہوں اصحاب ہوں بنات ہوں اولیاء اللہ ہوں تو یہ ادب کی بارگاہ ہے. بالکل ایسے مولوی کی تحقیق اسے قبول ہو جو تحقیق کرے اور ہم سے صحابہ کا ادب چھین لے اہل بیت کا ادب چھین لے اولیاء اللہ کا ادب چھین لے. یہ مزاج صحابہ تھا حضور کی بارگاہ کا ادب. حضرت فاروق اعظم نے ایک بندے کو دیکھا جو حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے بول رہا تھا. آواز نہیں دیتی صدا بھی نہیں دیتا. زمین سے کنکر اٹھایا نشانہ تسی نہ مردہ کان پہ لگا. آپ نے اشارے سے فرمایا ذرا میرے پیچھے آ. واپس آیا تو آپ نے فرمایا کیا تو اہل مدینہ میں سے ہے؟ تینوں پتہ نہیں حضور کی بارگاہ میں اونچا نہیں بولتے. ہوں میں تمہیں پوچھنا جڑا آئی فون لے آئی اس واسطے بھی میں اتنے فوٹو کھچنی ہاں. اللہ تو مدینہ شریف لے جائے یہ چوڑ نہیں مارنی. بھی حضور کی بارگاہ سامنے روزہ پاک کی جالیاں ہیں باہر کو پیچھے تصویر یادگاری کے لیے ہو تو ٹھیک ہے لیکن حضور کی جالیوں کے سامنے وہاں یہ خیال کیسے آ گیا؟ تیری اوقات ہے اس بوئے آنے والی. پیر شے کیا ہے تو مالکوں کا کرم تھا کہ تو آ گیا. اور جتنی طبیعت جا کے ایسے ماحول میں ڈسٹرب ہوتی میں بتا نہیں سکتا کہ لوگوں نے اپنی فیملیوں کے ساتھ ویڈیو کالز پہ نمبر ملائے ہوئے ہیں. بیٹی آندھی ابا کیمرہ تھلے کر اتنے کر سجے کر کھبے کر وہ آندا پتا وے کھا وے کی کر رہے ہیں تو ہے
اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور تیری طبیعت میں یہ خیال کیسے آ گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ وہ وہاں جا کے تو کہہ رہا ہے کیمرہ سیدھا کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ اب ادب رسول کا تقاضا بھی کچھ ہے، حضور کی ذات کا ادب، حضور کی بات کا ادب۔ جب حضور کی بات آ جائے تو پھر اس کے بعد ہماری باتوں کی اوقات ختم ہو جاتی ہے، جب حضور کی پسند آ جائے پھر ہماری خواہشات کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ادب ہے۔ ہم ادب رسول پہ اتنا خطاب تو کر چکے ہیں، لیکن کاش اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ کے صحابیوں ہاتھ سے کھانے کا لقمہ گر جائے، لقمہ گر جائے، وہی لقمہ اٹھائیں، صاف کریں اور کھا جائیں۔ بعد میں کوئی کہنے والا کہے کہ آپ نے زمین سے لقمہ اٹھا کے کھا لیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، عزت کا مسئلہ ہے۔ تو اب میں آہستہ بولوں گا، آپ بھی آہستہ ہی بولیے گا۔ روتی آنکھوں سے حضرت حذیفہ کا وہ جملہ کاش اس امت کو یاد رہے۔ اس کا نام ادب نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرمایا چل رہا تو انہوں پتہ کوئی نہیں، میں تھوڑی عزت ویکھاں تے سجن دی سنت ویکھاں۔ حضور کا نام سنو، یہ بھی ادب ہے۔ پر جب حضور کی اتباع کی بات آئے، حضور کی فرما برداری کی بات آئے، حضور کی تعلیمات کی بات آئے، تو پھر کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، ابھی حکم نہیں سنا تھا، سرکار نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے مرد پہ سونا حرام ہے، است تین سوچ وک جانے ہیں۔ یہ بھی میں بہتا کہتا ہے مٹھے چاولاں دی چھاپر تے وک جانے ہیں۔ یہ بھی میں بہتا کہتا ہے 50 روپے پہ بندوں کا دماغ 2 سگریٹوں پہ خراب ہو جاتا ہے۔ کاش یہ ذوق بھی ہو نا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ سرکار نے خود اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ ساتھی نے کہا اٹھا لے، پہننا تو حرام ہے، بیچنا تو حرام نہیں ہے، بازار میں فروخت کرنا 2-4 دن کا کھانا چل جائے گا۔ اب جس کو نیند آ رہی ہے اس کی اپنی مرضی، جو جاگ رہا ہے اس کی اپنی مرضی۔ صحابی نے روتے ہوئے جواب دے کیا کہ او سجنا تینوں پتہ نہیں ہے، نبی سٹے تے میں چکا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں 2 بندے بولے اپا تھوڑی بہت شکریہ اپا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادب۔ تو حضور کے ذات کا ادب بھی اور حضور کی بات کا۔ جب حضور کی بات آ جائے پھر اس کے سامنے کوئی کسی کی کوئی پرسنالٹی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ حضرت جلیبیب ہوں، فرمایا شادی ہوئی ہے، حضور نہیں ہوئی۔ کوئی رشتہ ہے، حضور چاچے کی بیٹی ہے، فرمایا دیکھ کے آ۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب بیٹی باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ اس تعلیم پہ لعنت جس نے قوم کی بیٹیوں کے سر سے جناب چادر، حیا والی چادر اتار لی۔ اس ڈگری پہ لعنت جس نے بھائی کو بغیرت بنا دیا۔ کیا سمجھتے ہو اس ڈگریوں کا کیا کرو گے؟ آپ کی بیٹی سے ایک نسل چلنی تھی، وہ نسل بے حیا ہو جائے گی اگر اب خیال نہ کیا تو۔ لیکن اس ویلے دیاں گلاں پائی ہے، حضور چاچے کی بیٹی ہے، فرمایا جا۔ چلتے ہوئے غلام نے چاچے کا دروازہ کھڑکایا، چاچے نے بھتیجے کی طرف تک کے فرمایا پہلے تو کبھی نہیں آیا، آج کیوں آیا؟ پھر آہستہ سن لو، آپ بھی آہستہ بولنا۔ فرمایا چاچا آج میں آپ پہ نہیں آیا، مجھے اس نبی نے تیری طرف بھیجا ہے جو اشارہ کرے چاند کے 2 ٹوٹے ہو جایا کیا کرتے ہیں۔ لو جی اگر ساڈے کول کو آ جائے تو آپ تو گلاں ہی ہور کرنی ہے نا۔ کیسے آیا؟ چاچا میں تیری بیٹی دیکھنے آیا ہوں۔ چاچے کے دل میں اب یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں میری بیٹی
ابھی لفظ زبان پہ نکلے نہیں تھے تو اندر سے باحیا بیٹی کا ایک جواب آیا, خدا کرے آپ کو سمجھ آ جائے. باحیا بیٹی نے کہا بابا اسے جانے نہیں دینا. ہوئے 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 ہوئے, بابا اسے واپس نہیں جانے دینا. غریب ہے, غریب ہی ہے نا, ٹھیک ہے بابا, رنگ کا کالا ہے مجھے قبول ہے. غریب ہے بابا مجھے قبول ہے. گھر نہیں ہے اس کا بابا پھر بھی مجھے قبول ہے. آہستہ میں بولتا ہوں, آپ بھی آہستہ ہی بول لیجئے گا. ملکی حالات بھی کچھ ایسے ہیں, CCD والے لے جاتے ہیں جو ذرا سا اونچا بولتا ہے, تو آپ اس کی لذت لیجئے گا. کیوں بابا؟ بابا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی پسند اپنے نبی کی پسند پہ قربان کر دے, وہی مومن ہے. اس کا نام کیا ہے؟ نہیں لالا میں اچھی سندا, یہ مزاج ہے, یہ بریلویت ہے, یہ امام محمد رضا کی فکر ہے. تقریر فجر تک ہونی ہے. نہیں کام چل رہا ہے, نہیں تو 2-4 تباہ ہی لینے میں, ٹینشن نہ لو تسی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ میری باتوں کو کچھ سمجھ رہے ہیں یا؟ تو حضور کی ذات کا ادب بھی, حضور کی بات کا ادب. جب حضور کی بات آ گئی تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اور اسی لیے تو ہمارا مسئلہ ہے رافضیوں سے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم طبیعت والے ہیں. میں کہا چبڑو ہم شریعت والے ہیں. ایک بابا جی مینوں ملے سن راول پنڈی, انہوں نے کہا ساڈا دل نہیں مندا. تو میں کہا تہاڈی مننا یا مصطفیٰ دی مننا, میں تہاڈے دل دا ٹھیکہ چکیا. یہ کیا بات ہوئی؟ جب کسی بات کا فیصلہ حضور کر دیں تو تیری میری اوقات ہے کوئی؟ ہاں بھائی ہلو جلو. سرکار نے فرمایا چل بھائی ابو بکر نماز پڑھا. لاؤ مجھے اس کا جواب دو, کائنات کا کوئی بندہ. ہمارے بچوں کو بھی یہ مسئلہ آ گیا ہے, او ویکھو نا جی پھر سب تو افضل کیویں آ. میں کہا یہ میری بات نہیں ہے. جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. اس پہ میری خطاب ہیں یوٹیوب پہ, لیکن مختصر بات یہ ہے, امام ربانی بھی یہی فرمایا مکتوبات میں, جو ترتیب خلافت وہی ترتیب ہے. اب اگر ادب کا تو دعویٰ کرتا ہے تو ذرا مجھے جواب دینا. جس حضور نے صدیق اکبر کو مسلح پہ کھڑا کر دیا, اب حضور کا عاشق کی کیا اوقات ہے وہ صدیق اکبر کے متعلق سوچے بھی کہ کیوں کیا, کیسے کیا. او نا جب حضور نے کھڑا کیا نا, پھر پیر علی نے پتراں دی جوڑی کھلار کے آکھیا پیچھے اس امام دے, اللہ اکبر. تو اب بتاؤ, جس کا دل نہیں مانتا میں اسے کہتا ہوں تو اپنے ٹیسٹ کروا. اچھا کتنا شریفانہ سا جملہ. او بھائی تیرا دل نہیں مانتا, کہتا جی مجھے صاحب اچھا نہیں لگتے. میں کہ ٹیسٹ کرا, چغتائی لیب ہے, 5000 لیں گے, ٹیسٹ سارے کریں گے, پھر آخر پہ پتہ چلے گا کیا ہے, کہاں ہے, کیسے ہے. اہل بیت جسے اچھے نہیں لگتے وہی ٹیسٹ کرا, اولیاء اللہ جسے اچھے نہیں لگتے ٹیسٹ کرا. اچھا میں جس نیت سے کر رہا ہوں کچھ تو سمجھ رہے ہیں. ایک مولانا مجھے سچی پھڑ لیا ہوں نا, کہا جی یہ تہاڈی گل دا کنٹراس ہی نہیں, بھی ایک بندہ صحابہ نہیں مانتا ٹیسٹ کا دے کرائے. میں کہا نیک ماں کا پتر صحابہ کا دشمن نہیں ہو سکتا. شریف گھر کا بچہ اہل بیت کا دشمن ہے. او کی ہویا, تھک گیا پت لمے ہو جو مولوی ہے تھے. او بھائی جانے کا آپ کا پروگرام تو نہیں ہے, ہمارا بھی نہیں ہے. حضور کی ذات کا ادب بھی اور حضور کی دب کے بولو, حضور کی دب کے کری پھر بولو تاکہ میری طبیعت خوش ہو جائے اور تھکاوٹ اتر جائے. حضور کی جسے حضور فرمائے حسن تو میرا سردار ہے, یہ حضور کی بات ہے. 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا, یہ حضور کی بات ہے. میرے حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, یہ حضور کے الفاظ اور حضور کی بات ہے. فرمایا میری امت میں ما ولد فی الاسلام مولود عزق ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر. فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد اسلام کے دامن میں بڑی پاگڑا کو بندہ ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ حضور کی بات ہے.
جس کے متعلق حضور یہ فرمایا الحق و ینطق علی لسان عمر ہو، جس کی زبان سے ہمیشہ حق بولے وہ میرا یار عمر ہے. یہ حضور کی بات ہے. اے جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مدینے والے فرمایا چپ کر عثمان، 2 بیٹیاں تھی، 40 بھی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا. جس سے رب کے فرشتے حیا کریں. یہ عظمت عثمان ہے، مصطفیٰ کی بات ہے. مومن وہ ہے جو حضور کی ذات کا ادب بھی کرے، مدینے والے کی بات کا ادب بھی کرے. تو صحابہ اہل بیت جتنے بھی آپ دیکھیں گے تو اس نتیجے پہ آ جائے گا. چنگو جی ہن تہاڈی گل منیے تے چلیے. پہلا نمبر صدیق اکبر دا. نا جوانوں والے سنت با جماعت دے نوجوانوں بزرگوں بچوں بس گل ختم کر دے. ہاں فتنہ زدہ زمانہ ہے، جان بچانا آسان ہے تے ایمان بچانا مشکل ہے. ہر طرف بے دینی دا ماحول ہے، بدتمیزی دا ماحول ہے، بدعقیدگی دا ماحول ہے. بس کائنات عالم نو ایک ہی سکھانا چاہنے ہیں. او بابے بھی یہی گل کیتی سی، انہیں جانا نے مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نانا تیری زندگی ہوئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات دے ادب دا نور نظر آوے. گل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ہوئے تے تیرے وجود وچ ادب نظر آوے. گل اہل بیت رسول دی ہوئے تے تیری طبیعت وچ ادب نظر آوے. گل ہوے اسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین کمرین تے تیرے وجود وچ ادب دا نور نظر آوے. گل دادا علی دی ہووے، مہر علی دی ہووے، جماعت علی دی ہووے، غوث جلی دی ہووے. نا تیری طبیعت وچ ادب نظر آوے. بے ادبی دے وبال تو بچنا. نا کسے ظالم پیچھے لگ کے اپنا ایمان تباہ نہیں کرنا. نا جدو میرے نبی نے فرمایا چل بھائی ابو بکر مصلی تے آ، پھر مینوں کہن دے پہلا نمبر صدیق اکبر دا. او چاچا بریلوی بولو. پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیت کہے کہ علی نے دسا چھوڑے. فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے. دوجا عمر فاروق ہے. اگے کتھے سو یار. دوجا عمر فاروق ہے آیا. دوجا میں تو آکھیا سی یا ہلو یا بولو یا مسکراؤ. دوجا عمر فاروق ہے آیا. دوجا عمر فاروق ہے آیا. جے کافرانوں تڑ پایا آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑے. فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے. چہرے میں کھڑا ہے عتیجہ غنی عثمان پیارا. عتیجہ غنی عثمان پیارا. آقا دا راج دلارا. مان لو سر شادی تو لٹا چھوڑے. فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے. امن آباد دی مسجد تے درو دیوار بھی بولن گے ساڈا تے پیر علی حیدر حیدر حیدر. ساڈا تے پیر نا او بولے جڑا ماں پیو سنے سنی حنفی بریلوی تب کہ ساڈا تے پیر
اے نانا میں پیر علی دا حیدری جناب چرسی ملنگ نہیں یہاں میں بھنگی ملنگ نہیں یہاں میں شرابی ملنگ نہیں یہاں میں بے نمازی ملنگ نہیں یہاں میں کوڑا صدیقی بھی ہاں فاروقی بھی ہاں عثمانی بھی ہاں تیرا نا ساڈا تے پیر یا اللہ جڑا پیر علی دے نا تے بولے دے نسل دی خیر ہوئے ساڈا تے پیر ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی ہاتھ چک کے ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی نسل دی خیر ہوئے گی ساڈا تے پیر ساڈا تے پیر بچوں سلامت رہو یہ سکھانا چاہتا ہوں ساڈا تے پیر آقا دا ویر علی اب بھی کو کسر ہو تو نب مسئلہ اب کہے صدیق دا ویر علی فاروق دا ویر تب کہے صدیق دا ویر لالا تمہیں یاد کر صدیق دا ویر فاروق دا ویر عثمان دا ویر ساڈا تے پیر علی ساڈا مینوں پتہ ہی نہیں سی شیراں والی کاپی نال لے ہونی سی مینوں بھی سمجھ نہیں آئی مینوں بھی نہیں آئی آقا دا ویر میری طرف دیکھو اور بولو گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے آئے فیصلہ علی نے سنا چھوڑے آئے ساڈا آپ بار بار پڑھے پیسے پوچھنا مسئلہ کوئی نہیں ٹینشن کوئی نہیں خیر صلاح ثواب دا کام میں اصل تو میری گل دھیان بہتا دینا اور یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں ساڈا تے پیر علی ہے مولی خیر تو ہے میں بتاتا ہوں ایک طرف دعویٰ کرنے والا وہ ہے جو قوم کو اپنی بیوی کا بیڈ روم دکھا رہا ہے ایک طرف دعویٰ کرنے والا وہ ہے جو اپنی ماں فیملی ولاگ کے نام پہ آج کا ٹک ٹاکر کہہ رہا ہے ہم مولائی ہیں میں نے کہا ہے نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے اسے جلدی دور فرما لیں میں جن مولائیوں کو جانتا ہوں ان کا تعارف کچھ اور ہے چلتے کیونکہ اب میں اٹھاؤں تو اس کا مطلب ہے میں نے جانے لگا ہوں اور پیر علی کا تعارف چرس بھی نہیں ہے بھنگ بھی نہیں ہے شراب بھی نہیں ہے بوٹی بھی نہیں ہے اب رون والی گل تو یہ کہ بندے نے پوریاں 3 سگٹاں لائیاں ہونے تے پہنچے ہوئے تو اس کی پاس جاؤ تو وہ کہ علی مولا اب یہ بات مسکرانے والی نہیں ہے یہ بات رونے والی ہے آپ کے ساتھ کیسا آج ہمارے بندے سمجھتے ہیں وہ بڑا حیدری ہے اوئے اگر چرس پینے والا حیدری ہے تو پچھلی رات مسجد میں آ کے اذان دینے والا کون ہے پھر یہ داڑھی والے یہ مولانا جڑے چپ کر کے بیٹھے نے مولانا تو پھر یہ کیا ہے اگر آپ کسی ایسے ملنگ کو کہہ دیں کہ یہ بڑا بڑا حیدری ہے واللہ العظیم میں سچ کہہ رہا ہوں یہ میں روز ہی آج کل جلسے میں بتا رہا ہوں میں نے تو پیر علی کا تعارف یہ پڑھا ہے فرمایا پوری زندگی کسی شے علی نو ایڈا ثواب نہیں دیتا جڈا تہجد تے سجدے وچ علی نو چس آ گئی ہے اس کا نام
जिस पीर अली को मैं जानता हूं उनका तारुफ ये नहीं है कि कोई बंदा इतने इतने बार रख के और अपने आप को कहे मैं अली वाला हूं। मैं उस अली को जानता हूं, रात गुजर रहे, पिछली रात का वक्त हो, पीर अली अपनी दाढ़ी को कभी जमीन पे दाएं रखे कभी बाएं रखे, कुरान पढ़े तो रोए, लोग पूछे क्या हुआ है, फरमाया डाडे नाल गल्लां करिए तो रोण आई वहदा। जिस पीर अली को मैं जानता हूं, फरमाया क़यामत वाले दिन भी अगर रब ने इख्तियार दिया अली जन्नत में जाना है या मस्जिद में जाना है। साल बाद मसीते आए उन्हें नहीं बोलना, जेड़ा कदे कदे आउंदे उन्हें भी नहीं बोलना, ते जेड़े आउंदे जांदे रहिंदे आ वो गल दा स्वाद लो। पीर अली फरमाते हैं अगर क़यामत वाले दिन रब ने अली से पूछ लिया ना अली तू जन्नत जाएगा या इख्तियार दे दिया अली तू जन्नत जाना पसंद करेगा या मस्जिद जाना पसंद करेगा, हैदर कर्रार फरमाते हैं मैं अपने रब के सामने अर्ज करूंगा है मेरे रब तेरा अली मस्जिद में जाना पसंद करेगा। क्यों? जन्नत की नेमतों में अली को वो लुत्फ नहीं आएगा जो तेरे सामने सजदा करने में अली को लुत्फ आ जाएगा। इस पीर का बस भाई, तो आपने बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना भी को मलंग है जो वो कह रहा मैं बड़ा बड़ा हैदरी हूं मौलाई हूं, ये लफ्ज भी बोलने के लिए वक्त आपको शर्म तो आनी चाहिए। वो हैदरी है, मैं बताता हूं हैदरी कौन है। न किरदार है, न गल है, न बात है, न हया है, न खौफ खुदा है, न इश्क मुस्तफ़ा है, न सजदे का नूर है, कुछ भी नहीं है। और हम कहते हैं जी हम बड़े बड़े, ये तो बहुत बड़ा हैदरी है। पीर अली हैदर कर्रार शेर खुदा कितना बड़ा गैरतमंद जना था, पूरी जिंदगी सादगी और आजिज़ी से गुजारी। जौ की रोटी और दूध का गिलास पीने वाले अली से किसी ने पूछ लिया जौ की रोटी खाने वाला अली और खैबर का किला आ रहा है तो बन जाएगा ना जी कि उतों नहीं जाना पड़ा। चलो ठीक है फिर, हाँ फिर मैं आपको मसले समझा रहा हूं। हैदर कर्रार जौ की रोटी और खैबर का किला, ये किसी ने कहा जी आप दूध का गिलास पी रहे हैं जौ की रोटी खा रहे हैं खैबर का किला उखाड़ा है, ये भी मेरे कौम को बच्चे को पता होना चाहिए। इसका नाम है मौलाई। हैदर कर्रार का एक तारीखी जुमला था और उस जुमले को सुनो और चास लो। फरमाया सोरे खैबर का किला उखाड़ना अली की खुराक की ताकत नहीं हैदर के ईमान की ताकत है। तो ये ना हलाल की तमीज ना हराम की तमीज, खाने वाला कौन है, मैं हैदरी हूं। बेहया बंदा जितना बड़ा गुनाह कर ले, चरस बूटी शराब, कौन भाई हैदरी हूं। आप भी थोड़ा सा क्राइटेरिया ज़हन में रखें। अब पढ़ें साडा ते पीर